سورہ کہف آیت نمبر 106۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے آپ نے پڑھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن کی کوشش دنیا کے لیے تھی وہ ناکام ہو گئے، ان کے اعمال دنیا کے لیے کیے ہوئے سارے برباد ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب اللہ کے لیے کیا ہی کچھ نہیں، غیروں کے لیے کچھ کیا تھا، ان سے بدلہ ملے گا نہیں، تو ٹھکانہ انجام کیا ہوگا؟ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم۔ وجہ بما کفروا، بس سبب ان کے کفر کرنے کے، کہ جہنم جو ان کو ملی اس کی وجہ اور سبب کیا بنا؟ ان کا بد اعمال ہونا، ان کا کافر ہونا۔ تو اسلام سے دور تھے تو ٹھکانہ یہی ملنا تھا۔ واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، انہوں نے بنایا میری آیات کو، میرے رسولوں کو مسخرہ، مذاق بنایا۔ مسئلہ بتایا جاتا ہے، آگے والا ہنسی اور مذاق میں اسے ٹال دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کہتے تھے کہ جی وہ ہمارا ایک قتل ہو گیا ہے، اب پتہ چل جائے نا کہ کس نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو ایک گائے ذبح کر لیں، ان کے گوشت کا ایک ٹکڑا اسے لگائیں گے تو وہ بیدار ہو جائے گا، بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتلایا تو آگے انہوں نے یہی جواب دیا، کیا آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے، ہنسی تو نہیں کر رہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہنسی مذاق بے جا تو جاہل کرتے ہیں، ہنسی مذاق شریعت کے دائرے میں تو حضور نے بھی کی، صحابہ نے بھی کی، شریعت کے دائرے سے نکل کر ہٹ کر جب کوئی ہنسی مذاق کرے گا وہ جہالت کہلائے گی۔ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی کہ میں جنت میں جاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے مسکراتے فرمایا، بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس بیچاری کی تو جان نکل گئی کہ مر گئی، پھر تو رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رو نہیں، جنت میں جب جائیں گے سارے جوان ہو جائیں گے، بوڑھی کوئی نہیں رہے گی۔ تو آپ نے خوش طبعی فرمائی نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے، آپ علیہ السلام کھجوریں کھاتے گئے اور گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھی۔ جب فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، علی اتنا کھجوریں کھائی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ خوش طبعی کا ماحول ہے، تو عرض کیا، قربان جاؤں، میں نے تو گٹھلیاں تو نکالی ہیں نا، تو جناب گٹھلیاں بھی کھا گئے، آپ کے سامنے تو تھی نہیں نا۔ یہ خوش طبعی فرمائی آپ۔
ایک اور صحابی دیہاتی صحابی تھے، دیہات سے سبزی لے آیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہ منڈی میں تھے نا، تو آرام سے چپکے سے پیچھے سے گئے اور جا کر ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑا سا لہجہ بدل کے آپ نے فرمایا یہ غلام کوئی خریدے گا؟ جب اس نے محسوس کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو اپنا کندھا حضور کے سینے سے ملا دیا اور کہنے لگا اس بے قیمت غلام کو کون خریدے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک ہٹایا تو خوش طبع فرماتے ہوئے فرمایا نہیں نہیں، تو غلام نہیں ہے، تیری بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ دیکھیں کیسا انداز بنایا، خوش طبعی کا انداز اور شفقت کا انداز۔ تو خوش طبعی شریعت کے دائرے میں، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی اونٹ دے دیں، میں بھی جہاد کے لیے چلوں۔ تو آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دیں گے۔ عرض کیا حضرت جی میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا جتنا بڑا ہو جائے ہے تو اونٹ کا بچہ ہی نا، جتنا بڑا بھی ہو جائے۔ تو خوش طبعی شریعت کے دائرے میں آپ نے فرمائی ہے، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر مذاق نہیں ہوتی، وہ تو جہالت ہے۔ تو یہ لوگ اللہ اور اللہ کی آیات کو اور انبیاء کے ساتھ ہنسی مذاق، طنز طعن و تشنیع۔ کوئی مولوی مسئلہ بتلائے تو آگے جواب یہی ہوتا ہے اے مولوی جا تو جنت میں چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں۔ اللہ سب کو معاف فرمائے، مولوی کو بھی غیر مولوی کو بھی۔ اللہ کی عادت ہے، عادت اللہ، کہ جب کافرین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ مومنین کا بھی کرتے ہیں، جب جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو جہنم کا بھی کرتے ہیں، تاکہ ذرا موازنہ کیا جا سکے، اندازہ لگایا جا سکے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ شرط ہے ایمان، ایمان لانے کے بعد کوئی عمل ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ اس حوالے سے آپ سارے مفتی بیٹھے ہیں، جس سے پوچھا جائے نا کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے، تقریباً سب بتا سکتے ہیں۔ کسی سے کہا جائے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے برا ہے، وہ بتا دے گا۔ سچ بولنا اچھا ہے برا ہے، وہ بتا دے گا۔ چوری کرنا اچھا عمل ہے برا، زنا کرنا اچھا عمل ہے برا، دھوکہ دینا برا عمل ہے اچھا، سب بتا دیں گے۔ کوئی چیز بھی موٹے موٹے سارے مسائل کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے اس کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے اچھا سلوک کیا۔ بظاہر شکل کوئی بھی ہو، لیکن اگر اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اس کا ضمیر اسے بتائے گا کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ کسی نے آ کے مشورہ لیا کہ حضرت جی میں یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ ہے بالکل 100% صحیح لوگ ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ جی میں تو مطمئن نہیں ہوں، ان کے حالات ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ بظاہر تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردانہ دکھا رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے ضمیر اس کا کہہ رہا ہوگا کہ نہیں بکواس کر رہے۔ بالکل۔ تو عمل صالح کا پتہ ہے تقریباً، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔
کون سا مسلمان ہے ہو مسلمان، اس سے پوچھو کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا اچھا ہے کھڑے ہو گئے، وہ بتا دے گا۔ واش روم میں پیشاب کرنا مناسب ہے مسجد میں، بتا دے گا، سب کو پتہ ہے۔ وہاں نہیں چل سکے گی کہ جی وہ تمہیں عالم تو تھا نہیں۔ عالم کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمام جزیات کو جانے گا، نہ جانے، ضرورت کی چیزیں جانے، اس کا تو وہ عالم ہے۔ لطیفہ سا ہے یا حقیقت؟ ایک مرتبہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، بیان فرما رہے تھے تو فرمانے لگے، بڑا لمبا مجمع تھا، فرمانے لگے تم سارے حافظ ہو۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ حضرت جی کیسے فرما رہے ہیں کہ سارے حافظ ہو؟ تو فرمانے لگے بھائی تم سارے حافظ ہو، کوئی بڑے حافظ کوئی چھوٹے حافظ، فاتحہ تو سب کو یاد ہوگی نا، فاتحہ کے حافظ ہو۔ تو بڑا دکاندار ہو وہ بھی دکاندار کہلاتا ہے، چھوٹا دکاندار ہو بھی صرف ٹافیاں بیچتا ہو وہ بھی دکاندار کہلاتا ہے نا۔ تو فرمانے لگے کہ تم سارے حافظ ہو۔ تو کل قیامت کے دن موٹی موٹی چیزیں ساروں کو پتہ ہے، کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ کی وحدانیت سب کو پتہ ہے، عقل اسے بتائے گا، عقل کہ اللہ ہے، اللہ کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، یہ ہیں ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس اعلیٰ مقام ہے۔ فردوس چھاؤں کو کہتے ہیں، تو جنت میں ٹھنڈی چھائیں ہوں گی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ تو مومنین مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ اعزاز فرمائیں گے کہ آ جاؤ جنت میں، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بلا حساب جنت میں بھیج دے، قادر ہے، مہربان ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں دنیا میں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہ نہیں سکتے، جتنا زبردست مکان بنا لیا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چھین لے، اگر یہ بھی نہ ہو تو تب بھی مر کے چھوڑنا تو پڑے گا۔ جنت میں موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور وہاں چھن جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں جی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور نہیں ڈھونڈیں گے عنہا، اس سے بدلنا۔ یہاں تو ہے نا کہ یہاں نہیں رہتے جی ہم فیصل آباد چلے جاتے ہیں، وہ جی وہاں نہیں رہیں گے ہم لاہور جا رہے ہیں، یہاں مزہ نہیں ہے۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، اکتاہٹ، تھکان، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہے تو ایسے ہی۔ تو ہر وقت انسان اللہ سے راغب رہے، تعلق رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے کہ مانگنے کے بعد کبھی پچھتاوا نہیں، کہ تانا تو نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سے مانگے اللہ خوش ہوتے ہیں، جب غیر سے مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے. اگر میرا بیٹا بیٹی بیوی کسی سے کہیں کہ جی 10 روپے تو دے دو، یہ کپڑا تو دے دو، فلاں چیز تو دے دو، مجھے ناگوار گزرے گا. مجھے غصہ آئے گا کہ میری بیوی غیر سے کیوں مانگتی، میرا بچہ بچی غیر سے کیوں مانگ رہے. ماروں گا، پیٹوں گا، ناراض ہو جاؤں گا، گھر سے نکالوں گا. تو جب رب کا بندہ غیر سے مانگتا ہے، رب کو غیرت نہیں آتی ہوگی کہ میرا بندہ اور غیر سے مانگتا ہے، تو رب کو غیرت تو آئے گی. پھر اس سے کچھ ہو جاتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ سے مانگیں گے اللہ دے گا. اب اگر کوئی آدمی اچھائی کرے تو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. کیوں کہ جنت جو ملے گی نا، یاد رکھنا اللہ کی رحمت سے ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی. ذریعہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں جانے کا، لیکن اصل علت جنت میں جانے کی اللہ کی رحمت ہے. تو رحمت اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کی صفت ہے. تو لہذا جب رحمت سے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ معنی نہیں ہے کہ صرف عمل کے بل بوتے پہ جنت میں رہیں گے. عمل کی طاقت سے عمل تو ہے محدود. آپ نے 5 منٹ میں فجر کی نماز پڑھ لی تو 5 منٹ جنت ملے نہیں. جب اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کی صفت ہے، تو جنت ہمیشہ ہمیشہ. اور اسی طرح جب شرک کیا تو شرک تو کیا تھا 10 منٹ، جا کے غیر اللہ کے سامنے پیشانی رکھ دی. جب تو جھکا غیر کے سامنے، نہ تن تیرا نہ من. علامہ اقبال نے بڑی بات کہی، بالکل ٹھیک کہا. جب تو جھکا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، کچھ بھی نہیں رہا تھا. تو شرک اللہ تعالیٰ کی توحید کی صفت کے مقابلے میں شرک کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو چھوڑا، وحدانیت. تو اللہ کی صفت وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھی، اس صفت کو چھیننے کی کوشش کی تو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کلمہ پڑھ لیا پھر خیر ہے. کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا. کلمے کی برکت، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا، اور نہیں ڈھونڈیں گے عنہا، اس سے کوئی بدلنے کی جگہ، یہاں نہیں وہاں، جی یہ جگہ مزہ نہیں کر رہی. نہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو جنت کا مستحق بنا دے.